السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستانی۔ میں ہوں آپ کا میزبان دیپک کمار جیرامانی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اعظم جہانگیری صاحب۔ ان سے ہم سوالات کریں گے، کچھ کشمیر کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے اور JUI کا جو سندھ کی سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے ہم موقف لیں گے۔ PDM جو آپ نے بنائی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی میزبانی میں، وہ کافی انہوں نے جلسے کیے، بڑے حکومت کے خلاف اچھی انہوں نے ایک تحریک چلائی۔ PDM کا آخری جو مرحلہ تھا، آخری جو اسٹیپ تھا، وہاں پہ پہنچتے ہی PDM ٹوٹ گئی۔ کیا اپوزیشن کی کیا ایسا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتی اور ساتھ چل نہیں پاتی، جب بھی ساتھ چلتے ہیں ایک بڑا پاور شو کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ڈیلی پاکستانی کے لیے مجھ سے ملاقات کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے گا اور ہمارے موقف جان کر عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے 25 جولائی 2018 کو جب انتخاب ہوئے تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب واحد سیاستدان تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی یہ سلیکٹڈ الیکشن ہوا ہے اور اس میں ہم 100% دھاندلی ہوئی ہے، اس میں جو ہے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ تو اس میں ودن مصطفیٰ کمال کے تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا کہ ہم جو ہیں وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت یہ موقف رکھا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، ہم اسمبلیوں کا اوتھ نہیں لیں گے، حلف نہیں لیں گے۔ تو اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ نہیں، ہمیں جانا چاہیے اسمبلیوں میں، جا کر وہاں مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے اکثریت رائے کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اوتھ لیا اور مسلسل 2018 سے ہم جدوجہد میں ہیں۔ ہاں، طریقہ کار اس کا مختلف ہے کیونکہ ہم اپنی جمعیت علماء اسلام کا ایک جدا اسٹینڈ ہے، وہ شروع سے لے کر عمران خان اور اس کی یہودیت نواز جو پالیسیاں ہیں اس کے خلاف ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یہودیوں کا ایک پالتو شدہ ایک ایجنٹ ہے جس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جتوایا بھی اس لیے کیا گیا کہ یہاں یہودیت نوازی بڑھ جائے۔ آگے چل کر ہمارا ساتھ پاکستان پیپل پارٹی نے بھی دیا، مسلم لیگ نون نے بھی دیا اور دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے آزادی مارچ کا اعلان کیا۔ آزادی مارچ میں ہمارے ساتھ اخلاقی سپورٹ سب نے کی، لیکن عملی طور پر جمعیت علماء اسلام اکیلی کراچی سے اسلام آباد تک تقریباً 1560 کلومیٹر کا مفاصلہ ہے، وہ انہوں نے 3 دن میں طے کیا اور پرامن طریقے سے وہاں پہنچے۔ سندھ میں پیپل پارٹی والوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمارے ساتھ چلے۔ پنجاب میں جو نون لیگ والوں نے ہمارا ساتھ دیا، محمود خان اچکزئی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اخضر مینگل صاحب اور دیگر جتنے ہمارے جماعتیں تھیں اپوزیشن کی، وہ ہمارے ساتھ اخلاقی سپورٹ میں رہیں۔ وہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آگے چل کر ہم نے یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہم کیوں نہ ایک آل پارٹیز کے نام سے کوئی اپوزیشن اتحاد بنائے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا اور انہوں نے اپنے گھر میں اجلاس طلب کیا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ PDM کے نام سے ایک اتحاد بننا چاہیے، اور اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ لیکن اہداف ہر کس کے اپنے اپنے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اور ہم ہر طریقے سے اس کی مخالفت جاری ساتھ رکھیں، لیکن ہر کس کی اپنی اپنی حکمت ہوتی ہے، اپنے اپنے پارٹیوں کے اندر اپنے اپنے فورم ہوتے ہیں۔ پیپل پارٹی کے اپنے فورم ہے، نون لیگ کے اپنے فورم ہے، ہمارا جو فورم ہے وہ اس بات میں ڈٹا ہوا ہے کہ ہم جو ہے PDM کی پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے PDM، جس کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔
یہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ ایک ٹرین ہے جس میں دو ہمارے ساتھی نیچے اتر گئے، ٹرین اپنے سفر پہ جا رہی ہے۔ 8 تاریخ کو بھی ہمارا پی ڈی ایم کی مرکزی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے۔ اگر ٹوٹتا تو کوئی اجلاس کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ تحریک کا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ کبھی تیز کبھی کم ہواؤں کے ساتھ، حالات کے ساتھ مقابلہ کر کر کے ہم چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کے جیسے تاثر پیدا کیا کہ پاکستان پیپل پارٹی نکل جائے گی تو پی ڈی ایم ختم، لیکن اس کے باوجود ہم نے سوات میں بہت بڑا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پروگرام کیا، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے وزیرستان میں بہت بڑا پروگرام کیا۔ تو یہ تسلسل ہے، وہ تسلسل جاری رہے گا۔ جمعیت علماء اسلام اپنی طرف سے بھی، اپنے پلیٹ فارم سے بھی جاری رکھے گی، اور پی ڈی ایم کو بھی انشاءاللہ تعالی زندہ و جاوید رکھا جائے گا۔ اچھا سر، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی 13 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت ہے، اور جو آپ کا سخت الیکشن 2018 کے الیکشن میں مقابلہ سندھ میں ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ تھا، لیکن جو پی ڈی ایم کا الائنس ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا 11 جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو کر وفاقی حکومت جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں اس کو گرانے کے لیے نکلے تھے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کیونکہ آپ سندھ کی سیاست کرتے ہیں، یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا کیا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی 13 سالوں میں سندھ کی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو چکی ہے یا نہیں؟ پی ڈی ایم ایک جدا سیاسی وفاقی سطح پر الائنس ہے۔ جمعیت علماء اسلام سندھ میں جدا ایک علامہ راشد محمود سمرو صاحب کی سربراہی میں سیاست کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر کراچی میں ہمارا واحد لیڈر تھا راشد محمود سمرو، جس نے پی ڈی ایم کے جلسے میں یہ نعرہ لگایا تھا، سندھ کھپائیں پادر کھائیں۔ تو ہم نے تو بغاوت کی ہوئی ہے، لیکن اتحاد کے اپنے اپنے وہ طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ ہم جدا رکھے ہوئے۔ پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے ہم نے لاڑکانہ میں معظم عباسی جو لاڑکانہ اتحاد کا امیدوار تھا، نثار کھوڑو پیپل پارٹی کا امیدوار تھا، اس کی مخالفت میں ہم نے امیدوار کھڑا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی 13 سالوں میں سندھ کے عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سندھ کے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ راشد محمود سمرو جب لاڑکانہ میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو رتو دیرو گڑی خدا بخش کی پولنگ جو ہے وہ راشد سمرو جیتتا ہے، وہ بلال بھٹو نہیں جیتتا ہے، راشد سمرو جیتتا ہے، لیکن نتائج آپ کو پتہ ہے کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو ہم تو جیتے ہوئے ہیں، ہم نے سندھ میں 22 سیٹیں ہماری ایسی ہیں جس میں جو انہوں نے ہمیں ہروایا گیا۔ اگر شفاف انتخابات ہوں، غیر منصفانہ طور پر انتخابات ہوں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگی۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے ہم نے علامہ راشد محمود سمرو صاحب نے حال ہی میں لاڑکانہ اتحاد کی پیش نظر جس طریقے سے لاڑکانہ اتحاد ہے، اسی نمونے کا ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلا اجلاس اپنے میزبانی میں لاڑکانہ میں کیا ہے، اور اس کے اجلاس ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سندھ میں جو اینٹی پیپل پارٹی گروپ بنا کر انشاءاللہ تعالی پیپل پارٹی کو شکست دیں گے۔ ہم وفاق میں عمران خان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے شہر لاڑکانہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، سکھر کھنڈر ہو گیا۔ خیرپور کی آپ صورتحال دیکھیں، کشمور سے لے کر کراچی تک امن نہیں قائم کرا سکے۔ شکارپور میں دیکھیں دن کو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، جامشورے میں دن کو ڈاکو جو ہے گھروں میں گھس جاتے ہیں، امن امان کے حوالے سے بھی ناکام رہ گئے ہیں۔ تعلیمی پالیسی کوئی پالیسی نہیں ہے، جیسے کرونا آیا تو کرونا کے نام پہ کروڑوں ڈالر انہوں نے کھا لیے، لیکن انہوں نے کرونا کے حوالے سے تعلیم کو تباہ کیا اور کوئی کام نہیں کر سکے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی مکمل طور پر سندھ میں ناکام ہو چکی ہے، لوگوں کو وہ سہولتیں جو دینی چاہیے وہ نہیں دے سکی ہے، اور جس کا انتقام سندھ کی غیرت مند عوام انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو حال ہی میں جلد انتخابات ہونے والے ہیں، اس انتخاب میں سندھ کے عوام انہیں مسترد کر کے ثابت کرے گی کہ سندھ کے عوام میں علامہ راشد محمود سمرو صاحب نے شعور دیا ہے۔
اچھا سر، ابھی آپ نے ایک پوائنٹ کہا تھا کہ ہم وفاق سے تحریک انصاف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور سندھ سے پیپلز پارٹی کے. تو ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ڈی اے کے جو سینئر رہنما ارباب غلام رحیم ڈاکٹر جو سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے، ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہوئی ہے، اور وزیر اعظم کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پی ٹی آئی میں آنے کے بعد پی ٹی آئی سندھ میں مزید مضبوط ہوگی، اور جو سیاسی دڑے جو ہیں، جو الیکٹیبلس ہیں، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، اور آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی سندھ میں ہوگی. اس کے حوالے سے جے وائی فے کا کیا موقف ہے؟ ارباب رحیم ہمارے قابل احترام ہے. ارباب رحیم کی ایک مذہبی شخصیت ہے، ہمارے سامنے ان کا نظر، لیکن پی ٹی آئی میں جانے سے ان کے وزن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ پی ٹی آئی کی حیثیت سے ہم سے بات کریں گے تو ہماری قیادت سوچے گی کیا بات کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھیں ارباب رحیم کے آنے نہ آنے سے کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایک منصفانہ طور پر آدمی جب سوچتا ہے تو شخصیتوں کو سوچا جاتا ہے. ہم سندھ میں جو اتحاد بنانے جا رہے ہیں وہ غیر سیاسی اتحاد بنانے جا رہے ہیں. ہمارا جو یہ غیر سیاسی اتحاد ہے اس میں میاں محمد سمرو صاحب بھی شامل ہے، لیاقت جتوئی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں شامل ہیں. اگر ارباب رحیم ذاتی حیثیت سے، شخصی حیثیت سے ہمارے اتحاد کا حصہ بنیں گے ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. اچھا سر، سندھ کے جو ابھی حال ہی میں جو وفاق کی طرف سے جزائروں پہ کام ہو رہا تھا اور بیریا ٹاؤن کا بھی ایک بڑا ایشو ہوا تھا، اس پہ جے وائی فے کا کیا موقف ہے جو سندھ کے جزائر اور بیریا ٹاؤن کے حوالے سے؟ روز اول سے لے کر جزائر پر ہمارا موقف جو ہے وہ صاف اور شفاف ہے کہ یہ سندھ کی ملکیت ہے. سندھ میں جو جزائر ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے. سمندر کے اندر جو بلوچستان میں بھی یہ جزائر ہے وہ بلوچستان کی ملکیت ہے، جس کا اظہار کھلم کھلا ہماری مرکزی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی کے جلسے میں، لاہور کے جلسے میں، جو کوئٹہ کے جلسے میں یہ کر چکے ہیں. اس پر ہمارا دو رائے نہیں ہے. یہ جس صوبے میں یہ معدنیات پائی جاتی ہیں، جزائر ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے، ان کے مشورے کے بغیر کوئی بھی استعمال نہ کرے. بیریا ٹاؤن والا مسئلہ، بیریا ٹاؤن کے موقع پر جمعیت علماء اسلام خالی بیریا ٹاؤن نہیں، بیریا ٹاؤن جیسے جتنے بھی ایسے منصوبے ہیں جو سندھ دشمنی پر مبنی ہیں، سندھ کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے منصوبے ہیں، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کراچی کی ریلی، بیریا کی ریلی میں بھی شریک تھے. سندھ ایکشن کمیٹی کا ہم حصہ تھے، لیکن سندھ ایکشن کمیٹی نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھی اس میں، جو یہ دھرنا دیا تھا اس کا آپ کو دعوت نہیں دی تھی؟ ہم کو دعوت نہیں تھی، لیکن غیر اعلانیہ طور پر سندھ کا ایک مسئلہ تھا. حالانکہ ہم سندھ ایکشن کمیٹی کا حصہ تھے اور ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پہ ہمیں دعوت نہیں دی، خود وہ چل پڑے تھے. تو پھر بھی اخلاقی طور پر ہم نے سپورٹ دینا ضروری سمجھا، اور اس میں ہمارے سپورٹی طریقہ کار، احتجاج کا کس کا مختلف ہے، اس پر ہم نے اسٹینڈ لیا ہے. قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی ہمارے اراکین نے بات کی اس پر. سر، ابھی کرونا کی چوتھی لہر چل رہی ہے اور صوبہ سندھ کی حکومت نے سندھ میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے کچھ دن پہلے. ابھی لاک ڈاؤن ہے سندھ میں، اور وفاق کی طرف سے اس فیصلے کی مخالفت کی جا رہی ہے. یعنی کہ جو کرونا کی چوتھی لہر کا جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اس پہ سندھ اور وفاق آمنے سامنے ہو گئے. جے وائی فے کا اس چیز پہ کیا اپنا موقف ہے؟ دیکھو، ہمارا موقف اس پر واضح ہے. کورونا ایک وبا ہے، اس کو ہم بیماری کہتے ہیں. اس پر ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا موقف دے کہ یہ عوام کے لیے کتنا سود مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے. اگر وہ حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی اس کو لاک ڈاؤن سخت کرو، تو عوام کو چاہیے ان کا تعاون کریں. لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے، ہمارے سندھ کے اندر آپ دیکھو کورونا کے نام پر پولیس بے دردی سے مزدوروں کو مار رہی ہے. کورونا کے نام پر جو ہے وہ ہوٹل والوں کو، ہوٹلوں کو، ریسٹورنٹ کو، ان حضرت تاجروں کو دبایا جا رہا ہے. اور جہاں پیسوں پر کام چلا جائے، کورونا کے نام پر فنڈ ملے وہ جدا ہے. آج ایک انکشاف ہوا ہے کہ لاڑکانہ میں 26 مریض تھے، صرف 26 مریض داخل ہوئے تھے، اس پر 7 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے. وہاں سے جدا ڈالر کھا رہے ہیں، یا غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وفاق اور سندھ متفق ہو کر پورے پاکستان کے لیے ایک اپنا
سخت اپنا موقف اپنائے جس پر عوام کو تکلیف نہ ہو. عوام کو جو ہے وہ قطعی طور پہ کسی کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور لوگوں سے بھی ہم اپیل کریں گے اس موقع پر کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو ایس او پیز ہے اس پر عمل کر کے اپنا کاروبار جاری ساری رکھیں. اور حکومت سندھ سے اپیل کریں گے کہ وہ تعلیمی اداروں کو کھولیں. آپ نے دیکھو ایک ہی سندھ میں دوہرا معیار قائم کیا، پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں، سرکاری اسکول بند ہیں. کورونا بنا سرکاری اسکولوں کے بچے کو لگتا ہے، پرائیویٹ اسکول میں لگتا ہے. آج سندھ میں کافی جگہوں پر مویشی منڈیاں کھلی ہوئی تھیں، ان کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہوٹل کھولتا ہے تو اس کے لیے ایس او پیز ہے، فوٹو اسٹیٹ کا دکان کھولتا ہے اس کے لیے ایس او پیز ہے. اور ویکسین کے نام پر جو ویکسین لگائے جا رہے ہیں، اتنی رش لگی ہوئی ہے، وہاں کورونا کا احتیاط نہیں کیا جا رہا ہے. تو لوگ خود پریشان ہیں کہ یہ حکومت دوہرا معیار کیوں رکھ رہی ہے. تو اس پر حکومت خود سنجیدہ ہوگی تو فائدہ ہوگا عوام کو. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور آپ کے جو سیاسی حریف ہے تحریک انصاف والے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی بھی کشمیر کے حق کی بات نہیں کی، کشمیر میں کوئی اسٹینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا کشمیر کے لیے اسٹینڈ لیا، اور کشمیر کمیٹی کے ایز اے چیئرمین انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے اقدامات اٹھائے؟ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ کو پتہ ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے؟ میرے خیال سے کسی کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن مولانا فضل الرحمان جب تھا تو سب کو پتہ تھا کہ کشمیر کمیٹی بھی ہے اور اس کا ایک چیئرمین بھی ہے. پورے دنیا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سفر کیے اور سب لوگوں کو آگاہ کیا کہ کشمیر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. پورے دنیا میں ان کے دورے ہوئے جو ریکارڈ پر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانے میں فخر محسوس کروں گا کہ جب تک مولانا فضل الرحمان تھے تو ہندوستان میں کوئی جرت نہیں تھی کہ وہ کشمیر کے بارے میں کوئی قانون سازی کرے. لیکن آپ نے دیکھا جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کو ہٹا کر کسی اور کو انہوں نے چیئرمین بنایا یا کسی اور کا انتخاب کیا، تو نہ اس چیئرمین کو کوئی پہچانتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے. اور ہندوستان نے آج 2 سال مکمل ہو گئے وہاں جو کرفیو نافذ کیا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کام کیا ایسے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اگر نہیں کیا ہوتا تو انکوائری کر سکتے تھے. حکومت ہمارے مخالف ہے، پاکستان کی پوری گورنمنٹ آج کل صرف مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہے. تو کوئی ایک کیس کر کے دیکھ لے، اپنی عدالت ہے، اپنے وزیر قانون ہے، وہ عدالت میں چلے جائیں، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ. سر، مٹیری ڈسٹرکٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو مٹیری ڈسٹرکٹ میں 50 سال سے جو 2 خاندان سیاست کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جاموڑ خاندان اور مخدوم خاندان جو مٹیری ضلع پہ حکومت کر رہے ہیں، کیا عوام کو ریلیف دے پائیں وہ اس طرح سے جس دینا چاہیے تھا؟ مٹیری شہر میں ڈرینیج سسٹم آپ دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، ہیلتھ آپ دیکھ لیں. مٹیاری ضلع ڈسٹرکٹ کی بدقسمتی سمجھو یا خوش قسمتی سمجھو کہ 2 خاندانوں کا اثر رسوخ تھا، ابھی نہیں ہے. 2 خاندان، جاموڑ خاندان اور مخدوم خاندان، دونوں مٹیاری ضلع میں اثر رسوخ رکھتے تھے، لیکن آج کل دونوں ایک ہی پارٹی کے 2 سکے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر ان کی حیثیت نہیں ہے. دونوں خاندانوں کی پاکستان پیپل پارٹی کے اندر ان کو کوئی لفٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام وغیرہ نہیں ہو رہے. لیکن انشاءاللہ ابھی جو آئندہ انتخابات ہوں گے، جمعیت علماء اسلام ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کر کے عوام کو اپیل کرے گی کہ وہ آئیں، دوسری پارٹی کی طرف آئیں، ان کو آزمائیں. 50 سالوں سے ان خاندانوں کو آپ نے آزمایا، اس پارٹی کو آزمایا ہے، ابھی جمعیت علماء اسلام کو آپ آزمائیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ مٹیاری ڈسٹرکٹ میں ہمارا اچھا اثر رسوخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے. سر، آخر میں جو گورننس کے حوالے سے میں آپ سے سوالات کچھ کروں گا. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت رہی ہے، JUIF کی، اور ابھی تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو خیبر پختونخوا میں آپ کی کارکردگی کیسی تھی بنسبت تحریک انصاف سے؟ اور وفاق میں کیا مسلم نون یا پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی جو کارکردگی اس کے حوالے سے بھی بتائیں. اور سندھ میں جو لیاقت علی جبری وزیر اعلیٰ تھے، ارباب غلام نبی وزیر اعلیٰ تھے، یا مراد علی شاہ کے دور میں مطلب کام صحیح ہے؟ یہ 3 صوبوں کے، میں نے 2 صوبے اور ایک وفاق کے بارے میں پوچھا. میں جہاں تک یہ بات آپ کو باور کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو
وہاں ہم نے یونیورسٹیاں قائم کی، تعلیمی ادارے قائم کیے، امن امان جو پہلے جیلیں ٹوٹتی تھیں، لیکن متحدہ مجلس عمل کی حکومت آنے کے بعد آپ کو یہ میں علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزارت داخلہ امن امان قائم کرانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، چاروں صوبوں میں برابری کی بنیادوں پر۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس جو بھی وفاقی وزارت داخلہ آتی ہے وہ سیاست کے بھیڑ چڑھ جاتی ہے، وہ ناقص مٹیریل دیتے ہیں لوگوں کو، اور اپنے من پسند آئی جیز آتے ہیں، جس کی وجہ سے امن امان قائم کرانے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل کا دور ہے ہمارے سندھ کا، یہ تو بدترین دور شمار ہوتا ہے بدامنی کے حوالے سے۔ بدامنی کے حوالے سے لیاقت جوتوئی کا دور اچھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں سندھ میں امن امان قائم ہوا، لیکن آج کل جو دور ہے مراد علی شاہ صاحب کا، یہ تو بدترین دور ہے، اس میں کسی ضلع میں کسی علاقے میں امن امان نہیں ہے۔